الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دشمن کے حرف میں لفظ میں 4 حرف ہیں. پہلے دال، اس سے مراد دنیا کی محبت. پھر شین، اس سے مراد شیطان. پھر میم، اس سے مراد مخلوق کی محبت. اور آخر پر نون، اس سے مراد انسان کا نفس. تو یہ ہمارا چوتھا اور سب سے بڑا دشمن ہے، جس کو نفس انسانی کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، بلکہ بڑا مہا بدماش ہے. سب کارستانیاں نفس کی. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو 4 عناصر سے پیدا کیا: ہوا، پانی، آگ اور مٹی. اب اس بندے میں جس عنصر کا غلبہ ہو، اس کے اندر ویسے اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ جس آدمی کے اندر پانی کا غلبہ ہو، اس کی طبیعت سیلانی ہوتی ہے. سیلانی طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا تیز ترار بنتا ہے، اسمارٹ بنتا ہے، عیاری ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور اگر کسی آدمی کے اندر آگ کا عنصر غالب آ جائے تو اس کے اندر حرص بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، بسم کر دیتی ہے، یعنی کھا جاتی ہے. تو جس کے اندر اس عنصر کا غلبہ وہ بھی ہر چیز کو کھا جاتا ہے. یہ بھی ہضم کر جاؤں، وہ بھی ہضم کر جاؤں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے جس نے اس کو حریص بنا دیا. اور اگر کسی انسان کے اندر ہوا کا عنصر غالب آ جائے تو ہوا میں ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اس کے اندر. کہتے ہیں نا جی اس کے اندر ہوا بھر گئی ہے. لیکن متکبر انسان ایسا ہی ہوتا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ متکبر انسان ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ہوا بھری ہوتی ہے، بس میں نہیں ہوتا. پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. متکبر انسان. اور اگر کسی انسان کے اندر مٹی کی صفت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، تواضع ہوتی ہے، وہ بچتا ہے دوسروں کے سامنے.
وہ اپنے آپ کو چھپا اور مٹا کے رکھتا ہے. زمین کے اندر کتنی تواضع ہے. سب اپنے پاؤں سے زمین کو متلتے ہیں اور یہ کتنی اچھی کہ سردی میں پھل پھول دیتی ہے. جیسے ماں انسان کو پالتی ہے یہ زمین بھی انسان کی ماں کی مانے ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کو آج بھی پسند ہے. تو فرمایا خلق الانسان من اربعۃ اشیاء من ماء ونار وطین وریح فإن كثر ماؤه فهو بيت العاقل وإن كثر ناره فهو حريص وإن كثر طينه فهو متواضع وإن كثر ريحه فهو متكبر. اب یہ انسان کا بیلنس صحیح رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی طبیب کے سامنے خدمت میں رہے. انہی چیزوں کے کم زیادہ ہونے سے انسان میں مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو خواہشات سے بھر دیا، اچھی اور بری دونوں سے. مثلا اچھی خواہشات تو یہ ہیں میں تہجد گزار بن جاؤں، میں حافظ قرآن بن جاؤں، میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. ہیں تو یہ بھی خواہشات مگر اچھی خواہشات ہیں. اور ایک خواہشات یہ ہیں کہ میرے ہاتھ میں سب اختیار آ جائیں، میرا ڈنڈا چلے، لوگوں میں میری شہرت ہو، میری تعریفیں ہوں. اب یہ خواہشات بری خواہشات ہیں. تو اچھی اور بری ہر طرح کی خواہشات اللہ رب العزت نے انسان کے نفس میں رکھی. جس طرح آٹا گوندتے ہیں پانی میں تو ساتھ نمک ملا دیتے ہیں اور وہ نمک پورے آٹے کے اندر سما جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی مٹی کو گوندا تو خواہشات نفسانی کو ساتھ ملا دیا. پورے انسان کے جسم میں اب یہ خواہشات رچی ہوئی ہیں. لیکن نمک کی وجہ سے ہی روٹی اچھی لگتی ہے. اسی نفس پر اگر محنت کر لی جائے تو اسی کی وجہ سے انسان کو ترقی مل جاتی. یہ بگڑے تو انسان کو جانور کی طرح بنا دے اور یہ سنورے تو انسان کو فرشتوں سے اونچا اٹھا دے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. چنانچہ جو انسان اس پر محنت کرے گا وہ انسان اللہ کے ہاں کامیابیاں پائے گا. اور جو انسان اس نفس کو غفلت کی وجہ سے نظر انداز کرے گا تو یہ نفس اس انسان کو جانور بنائے گا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑنے والے ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں اخلاقی اعتبار سے ان کا چشمہ انسان کا نفس ہے اور اس
کی دلیل قرآن عظیم الشان اس سے ہمیں ملتی ہے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے ذرا غور کیجیے، شہوات کا تعلق نفس سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. قلب کا تذکرہ نہیں کیا، نفس کا تذکرہ کیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو شہوات کا رشتہ کہاں جڑا جا کر؟ نفس کے ساتھ. خواہشات کا رشتہ نفس سے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. قلبہ کا ذکر نہیں ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس و خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا. تو خواہشات کا تعلق بھی نفس کے ساتھ. پھر انسان کے بخل کا تعلق، بخیل ہوتا ہے نا، تو بخل کا تعلق بھی انسان کے نفس کے. مائزر، اس کو عربی میں شح کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. تو یہاں شح کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا؟ نفس کے ساتھ. حسد کا تعلق نفس کے ساتھ. حسدا من عند انفسهم. سفاہت کا تعلق نفس کے ساتھ. الا من سفیہ النفس. تکبر کا تعلق نفس کے ساتھ. لقد استکبروا فی انفسهم. اب ان تمام باطنی بیماریوں کا تعلق قرآن نے کہاں جوڑا؟ نفس کے ساتھ. اسی لیے نفس سے خواہشات کی لہریں اٹھتی ہیں اور گناہ کا بیج وہیں سے پھوٹتا ہے. اس لیے اس نفس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. روز ازل سے جتنی نافرمانیاں ہوئی، روز ازل سے جتنی نافرمانیاں ہوئی، یا نفس نے اکیلے کی یا نفس نے ساتھ مل کر کی. جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، یا تو نفس نے اکیلے کی یا نفس نے ساتھ مل کر نافرمانیاں کروائی. چنانچہ اس کائنات میں عرش پر اللہ رب العزت کی سب سے پہلی نافرمانی ہوئی. کس نے کی؟ شیطان نے. پروردگار نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو. سب فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان کھڑا رہا. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، تکبر کیا. وکان من الکافرین، انکاریوں میں سے ہو گیا. اب شیطان نے کیوں یہ کام کیا؟ اس وقت شیطان تو تھا کوئی نہیں. سوچنے کی بات ہے. آج تو ہم نے گناہ کیا، شیطان کا نام لگایا. تو شیطان کس کا نام لگائے کہ جی مجھ سے فلاں شیطان نے کام کروایا؟ تو شیطان سے اس کے نفس نے گناہ کروایا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہا بدماش ہے کہ اس نے طاؤس الملائکہ کو بھی ابلیس مردود بنا ڈالا. تو اپنے نفس کی وجہ سے یہ شیطان بن گیا. 80,000 سال اس نے عبادت کی تھی. بعض کتابوں میں 80,000 سال نفس نے پھٹکا دیا. فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردود، دفع ہو جا یہاں سے. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی ہیں. 80,000 سال رحمتوں والے کام کرنے کے بعد اس نفس نے اسے قیامت تک کے لیے لعنتوں کا مستحق بنا دیا. تو نفس انسانی
یہ بہت بڑا اس کا دشمن. تو یہ سب سے پہلی نافرمانی عرش پر ہوئی. اللہ رب العزت کی دوسری نافرمانی جنت میں ہوئی، اور وہ کہتے ہوئی کہ شیطان نے اما حوا کو جا کر یقین دہانیاں کروائیں کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گی تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. وَقَاسَمَهُمَا، قرآن مجید میں ہے کہ دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہتا تھا. ایسا مردود شیطان قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا، یقین دہانیاں کرواتا تھا. چنانچہ انسان کے اندر حرص تو ہوتی ہے، اما حوا کے اندر بھی ایک حرص آ گئی کہ ہم اسی جگہ رہیں. اس چیز کے آنے پر انہوں نے ایک کام کر لیا جس کو بھول کہتے ہیں. تو سبب کون بنا؟ انسان کا نفس بنا. اللہ رب العزت کی تیسری نافرمانی زمین پر ہوئی، اور یہ زمین پر سب سے پہلی نافرمانی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک قابیل اور ایک حابیل. حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی، قابیل کی نظر پڑی، فریفتہ ہوا، اس نے چاہا کہ اس سے میں نکاح کروں، میری بیوی بنے. سگے بھائی کو کہنے لگا میں اسے قتل کر دوں گا، چنانچہ قتل کر دیا. قیامت تک جتنے دنیا میں قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ اس قابیل کے سر کے اوپر ہوگا. اس کے نفس نے اس کو اس زمین کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا نافرمان بنا دیا. تو عرش پر نافرمانی ہوئی تو نفس کی وجہ سے، جنت میں نافرمانی ہوئی نفس کی وجہ سے، اور زمین پر پہلی نافرمانی ہوئی نفس کی وجہ سے، اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے ہی چل پڑا. اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے یا تو اکیلا نفس کرواتا ہے یا نفس ساتھ شامل ہو کے کرواتا ہے. تو گویا انسان دو دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، ایک اندرونی دشمن جسے نفس کہتے ہیں، اور ایک بیرونی دشمن جسے شیطان کہتے ہیں. ایک دشمن ہی بہت تھا، اللہ کی شان دو ہو گئے، اور جب اندر کا دشمن ساتھ شامل ہو تو پھر تو کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان دونوں دشمنوں میں کچھ فرق ہے. شیطان قیاد دشمن ہے، دانا دشمن ہے، عقل مند دشمن ہے، اور نفس جو ہے یہ بولا اور ضدی دشمن ہے. تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے سے کوئی نہ کوئی نافرمانی کروا لے. مثلا پہلے ایک خیال ڈالے گا، نہیں کیا چلو یہ کر لو، تو وہ کئی آپشن ڈالتا چلا جائے گا، کوئی نہ کوئی آپشن تو یہ قبول کر ہی لے گا. تو شیطان کی یہ ترتیب، یہ نہیں کرتے یہ کر لو، یہ نہیں کرتے یہ کر لو، وہ کہیں نہ کہیں بندے کو پھنسا دے گا. لیکن نفس کی مثال ایسی نہیں. نفس کے اندر ایک چیز کی چاہت آئی، یہ ڈٹ جائے گا. جیسے چھوٹا بچہ دل میں آیا کہ یہ کھلونا لینے، اب جو مرضی ہو جائے، اس نے اپنی ضد پوری کروانی ہے. اب ہوتا بھی پیارا ہے اور کر بھی ضد رہا ہوتا ہے، تو بندہ کیا کرے، مشکل میں پھنس جاتا ہے. اور ہر ان کی خواہش پوری بھی نہیں کی جا سکتی. ایک بادشاہ صاحب کے ہاں بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے وزیر کو کہا کہ بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لانا. وہ بیٹے کو لائے.
بادشاہ نے دیکھا، پیار کیا. بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس بیٹے کو آج کے بعد رونے نہ دینا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ اس نے کہا اس میں کیا بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہو پوری کر دی جائے، تو آج کے بعد بچے کو رونے نہ دیا جائے. اس نے کہا اچھا پھر پوچھو اس سے یہ کیا چاہتا ہے. بچے سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاتھی. بادشاہ نے کہا بڑا آسان کام ہے، جاؤ بھائی ہمارے یہاں ایک ہاتھی لے کے آ جاؤ، بچے کو دکھاؤ. ہاتھی آ گیا. بچہ تھوڑی دیر کھیلتا رہا، پھر رونا شروع کر دیا. اب کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں سوئی چاہیے. بادشاہ نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، سوئی لا کے دو. اب وہ بچہ سوئی کے ساتھ کھیلتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر رونا شروع کر دیا. بادشاہ نے کہا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزارو. تو نفس کی ہر خواہش تو نہیں پوری کر سکتے. لہذا اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. اور علاج اس کا یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو ہمارے دو دشمن، ایک بیرونی دشمن جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ بھی ہر وقت ہمارے پیچھے 24 گھنٹے ہمارے پیچھے ہے. نہ اس کو کھانے پینے کی مصروفیت، نہ سونے کی مصروفیت. ہم اسے بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولتا. اس کا پروجیکٹ ہے ایک ہی. اور کئی مرتبہ تو اس کے ساتھ اس کے معاون بھی ہوتے ہیں، کئی شتونگڑے ہوتے ہیں ساتھ، سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے بندے کے اوپر، اور اندر سے یہ نفس ان کو خبریں دے رہا ہوتا ہے. یہ اندر کسی آئی ڈی. اب بتائیں کام کتنا مشکل ہو گیا. جب بھی پتہ چلے کہ دشمن سے ہماری جنگ ہے، مگر اس کے مخبر ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، ہر عقل مند آدمی پہلے فیصلہ کرے گا کہ اندر والوں کو پہلے ٹٹولو، ان کو پہلے پکڑو، تاکہ یہ اس کو کچھ بتا نہ سکیں. جب یہ کوئی خبر ہی نہیں دے سکیں گے تو پھر ہمارے لیے لڑنا آسان ہوگا. ہمارے مشائخ نے بھی یہی کہا کہ بھئی شیطان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو فائدہ نہیں جب تک نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے اور یہ اس کے ساتھ تعاون چھوڑ دے گا، پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے ان دونوں میں سے زیادہ خطرناک انسان کا نفس ہے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جہاں پر شیطان کے مکر کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر کمزور ہیں. تو شیطان کے مکر کے لیے قرآن نے عظیم ضعیف کا لفظ استعمال کیا. لیکن جہاں نفس انسانی کا معاملہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے عورتوں کو کیا کہا تھا؟ ان کیدکن عظیم. عزیز مصر نے کہا تھا کہ تمہارے تو مکر بڑے بہت زیادہ ہیں. تو قرآن نے نفس انسانی کے مکر کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا، شیطان کے مکر کے لیے ضعیف کا لفظ استعمال کیا. معلوم ہے دونوں میں سے بہت بڑا دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے. کہتے ہیں نا دھوبی پٹڑا لگانا کہ گرتے کا پتہ نہیں چلتا. یہ نفس ایسا کرتا ہے. دھوبی پٹڑا ایسا لگاتا ہے جیسے پہلوان دوڑ لگاتے ہیں نا کہ گر جاتا ہے، یہ آدمی کو گرا دیتا ہے. اس لیے اس سے بہت محتاط. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
انسان کا نفس یاد الہی سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے سے خوش ہو تو انسان سمجھ لے کہ اب اس کے علاج کی بہت ضرورت ہے، بیماری بہت بڑھ چکی۔ اب یہ نفس کیوں خطرناک ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ نفس گھر کا چور ہے، ایسا چور ہے جو گھر کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جب چور گھر کے اندر رہتا ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس کو زیادہ موقع ہیں، جب موقع پائے گا نقصان پہنچائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ زیادہ خطرناک۔ پہلی بات کہ یہ گھر کے اندر رہنے والا چور ہے، اس لیے زیادہ خطرناک ہے، اور دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا محبوب دشمن ہے، ایسا دشمن ہے کہ جس سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی دشمن بھی ہو مگر اس سے محبت بھی ہو تو انسان وار کھا لیتا ہے پھر آرام سے۔ تو یہ محبوب دشمن ہے، اور جب محبوب ہوتا ہے کوئی تو پھر اس کی کوتاہیاں بھی نظر نہیں آتی، انسان کو اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ محبت نام اسی چیز کا ہے کہ جو محبوب کے عیب محب کے ذہن سے یا نگاہوں سے ختم کر دیتی ہے، اس کو ہر چیز اچھی نظر آتی ہے پھر اس کی۔ تو ان دو وجوہات سے نفس زیادہ خطرناک، اردو میں کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو یہ گھر کا بھیدی ہے، اس لیے زیادہ خطرناک۔ ہمارے مشائخ نے کہا نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ کروکوڈائل کو مار لیا، پائتھن کو مار لیا، لائن کو کل کر لیا، وہ فرماتے ہیں کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، مزہ تو جب ہے کہ تو نے اپنے نفس امارہ کو کل کر لیا، اس کو مارنا بڑا مشکل۔ اچھا، جب یہ کہتے ہیں نا کہ نفس کو مارا، اس مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس کو بالکل ختم کر دیا، یہ تو ہونا نہیں۔ نفس کو مارنے کا مطلب ہے اس کو شریعت کی لگام پہنانا اور قابو میں کرنا۔ اب مطلب بڑا نازک ہے، ایک طرف نفس کو اتنی قوت ہونی ضروری کہ یہ نیک کام کر سکے، اور دوسری طرف یہ اتنا کمزور ہو کہ گناہ نہ کر سکے، تو اس کے لیے قوت بھی ضروری اور کمزوری بھی ضروری۔ اس بیلنس کو رکھنے کا نام تزکیہ نفس ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا قوی ہو جائے گا، قوت چاہیے اس کو تاکہ یہ نیکی کر سکے، اور اگر ذرا قوت ملے گی تو گناہوں پہ جرأت کرے گا، اس لیے کمزور ہونا چاہیے کہ گناہ نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، جس چیز میں نفس کی لذتیں ہیں اس چیز میں روح کی موت ہے۔ جس چیز میں نفس کی لذتیں ہیں اس چیز میں روح کی موت ہے، اور جس چیز میں نفس کی موت ہے اس چیز میں روح کی زندگی ہے، روح کی ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو مجاہدوں میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، اس کو شہوات سے روکیں۔ شہوت کا لفظ آج کل کے نوجوان تو سمجھتے ہیں کہ شاید سیکس کے اوپر استعمال ہوتا ہے فقط، ایسی بات نہیں۔ عربی میں یہ لفظ عام ہے۔
شہوت کا لفظ اشتہا سے بنا، اور اشتہا کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو کھانے پینے کی اشتہا بہت ہوتی ہے، ہر وقت ان کا جی چاہتے ہے یہ چیز کھائیں، وہ چیز کھائیں، یہ بنائیں، وہ بنائیں، تو ان کو کھانے کی رغبت ہر وقت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے کی شہوت ہوتی ہے، بن ٹھن کے سنور کے رہنا، اچھی گاڑی ہو، اکڑ فوں میں چلیں، ان کو اس کی شہوت رہتی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی خواہشات نفسانیہ پوری کرنے کی شہوت، جسے ہم شہوت سمجھتے ہیں، تو شہوت کا لفظ عام ہے اشتہا۔ تو شہوت کو توڑنا یعنی جب انسان فیل کرے کہ کسی چیز میں رغبت زیادہ ہو رہی ہے اور وہ رغبت شریعت کی اتباع میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو یہ اس کو لگام ڈالے، اس کو روکے۔ جتنا ہم خواہشات کو پورا کریں گے اتنا نفس موٹا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جی خواہشات پوری کر لو تو نفس خاموش ہو جائے گا، نہیں، جتنی خواہشات پوری ہوتی جائیں گی نفس اتنا کھلتا جائے گا، موٹا ہوتا جائے گا۔ تو خواہشات کی خلاف ورزی کرنا، اپنی خواہشات کو توڑنا، اس سے نفس کمزور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گھوڑا قابو میں نہ آتا ہو تو لوگ اسے تھوڑا چارہ دیتے ہیں، تھوڑا، جب اسے بھوک ملتی ہے نا کئی دن کی، اب وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ سوار کو بیٹھنے بھی دیتا ہے، اپنے اوپر سواری بھی کرنے دیتا ہے۔ تو نفس کے گھوڑے پر سواری کے لیے اس کو خواہشات، اس کو شہوات کی جو غذا ہے وہ تھوڑی دیں، پہلا کام۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ اس کے اوپر عبادات کا بوجھ خوب لاد دیں، یعنی بندہ معمول ایسا بنا لے، ہر وقت اپنے آپ کو نیکی میں بزی رکھے، فارغ نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ فارغ آدمی کا ذہن شیطان کی ورکشاپ ہوتی ہے۔ An ideal man's brain is devil's workshop۔ تو فارغ نہ رہے، اس پر کام عبادت کا بوجھ لا دیں۔ جب کوئی جانور قابو میں نہ آئے نا تو پہلا کام کرتے ہیں اس کو بھوکا رکھتے ہیں، وہ لگام ڈالنے دیتا ہے، پھر اس کے اوپر گدھے کے اوپر بوجھ ٹکا کے لاد دیتے ہیں۔ جب ٹکا کے بوجھ لاد دیتے ہیں نا پھر وہ آرام سے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو شہوات کو روکیں، اس کی غذا کم کریں، عبادات زیادہ کریں تاکہ اس پر عبادت کا بوجھ زیادہ ہو۔ اب یہ دو کام ہمارے بس میں ہیں، اور تیسرا کام یہ کہ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ نفس کی اصلاح اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے فرمایا گیا قرآن میں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ جو ما رحم ربی کے الفاظ ہیں نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوگا اس کا نفس اس کے قابو میں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو کام کرنے کے بعد پھر انسان ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگے، میرے مالک جو میں کر سکتا تھا کوشش میں نے کی ہے، اب تو رحمت فرما اور میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصلاح کے 4 طریقے ہیں، ان 4 طریقوں سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مرشد کامل کی خدمت میں رہے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ نفس کیسے انسان کو ورغلاتا ہے، کیسے انسان کو دھوکے دیتا ہے، تو وہ آدمی کو بتائیں گے کہ یہ نفس کا مکاری ہے یا یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کسی مرشد کامل کی خدمت میں انسان رہے، اپنے آپ کو پیش کرے ان کے سامنے، کل میت بین یدی الغسال، جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دے کہ حضرت جو آپ مجھے کہیں میں حاضر ہوں. یہ جیسے اندھا اپنی لاٹھی کسی کو پکڑا دیتا ہے کہ بھئی اس لاٹھی کو پکڑو اور مجھے گھر پہنچا دو، اسی طرح انسان اپنے آپ کو اندھا سمجھے باطنی اعتبار سے اور اپنی لاٹھی اپنے مرشد کے ہاتھ میں پکڑا دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری، یہ جانتا ہے کہ راستے میں گڑھے کہاں کہاں آتے ہیں، واقف ہے راستے سے، تو یہ ہمیں منزل پہ آسانی سے پہنچا دے گا. آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا، آپ کسی دوست کے گھر جائیں اور وہ آپ کو ڈائریکشن دکھوا دے تو آپ کو کئی مرتبہ رکنا پڑتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، گم ہونا پڑتا ہے، ایگزٹ غلط لے لیا، مشکل سے جا کے کبھی پہنچتے ہیں اور کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں، فنکشن ہی رہ جاتا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگلی سیٹ پہ ایک دوست ایسا بیٹھ گیا جو گھر کو جانتا ہے. اب آپ کو کوئی فکر نہیں، نہ کسی سے پوچھنے کی فکر، نہ گھبراہٹ، نہ دیر کا کوئی ڈر. بس وہ بتاتا ہے اب رائٹ ٹرن لو، اب یہاں سے لیفٹ ٹرن لے لو، اب یہاں ایگزٹ لے لو، یہاں فلاں کر لو، اور ایک جگہ جا کے کہتا ہے جی بریک لگا دو، یہ سامنے گھر آ گیا. جو مرشد کامل ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ چونکہ اس نے معرفت کے اس راستے کو کسی شیخ کی خدمت میں رہ کر طے کیا ہوتا ہے، اس کی اونچ نیچ کو دیکھا ہوتا ہے، تو وہ سالک کو لے کے چلتا ہے اور شیطان اور نفس کے داؤ سے بچا کر، ان دشمنوں سے بچا کر وہ انسان کو منزل پہ پہنچاتا ہے. اب کچھ لوگوں کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں جی مرشد کی کیا ضرورت ہوتی ہے، استاد کی کیا ضرورت ہے. ہر آنکھ آرے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے یقین کر لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. اچھا ایک مثال سے آپ کو سمجھائیں. ایک طالب علم امتحان دے رہا ہے، پیپر دے رہا ہے. جب وہ پیپر حل کر لیتا ہے نا، اس طالب علم کی نظر میں اس نے 100% سوالوں کے ٹھیک جواب لکھ دیے. اگر اسے پتا ہو کہ میں غلط لکھ رہا ہوں تو وہ کیوں لکھے؟ وہ تو بیچارہ ساری ساری رات جاگتا رہا، پڑھتا رہا، وہ کیوں غلط لکھے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں نمبر ملے. تو طالب علم جب پیپر ہینڈ اوور کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر میں اس کا پیپر 100% ٹھیک ہوتا ہے. وہی پیپر جب استاد کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ کاٹے لگانا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی غلط لکھا، یہ بھی غلط لکھا، یہ بھی غلط لکھا، اور وہ پھر کنفیس کرتا ہے، کہتے یار واقعی مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی. بالکل اسی طرح انسان اپنے عملوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کے عمل 100% ٹھیک ہوتے ہیں، جو وہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. لیکن جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ بتاتا ہے میاں تمہارے اس عمل میں عجب تھا، اس میں تکبر تھا، یہ تمہارے اندر ریا ہے، یہ تمہارے اندر فلاں ہے. پھر انسان ایڈمٹ کرتا ہے کہ واقعی میرے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. اسی لیے ڈاکٹر جب بیمار ہوتے ہیں نا تو یہ خود اپنی دوائی نہیں کرتے، ڈاکٹروں کو دیکھا دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں. تو انسان اگر اپنا معالج خود بن جائے تو پھر اس کا بھی اللہ حافظ ہے. اس لیے پھر مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو سمجھائے، جو بتائے. کیونکہ نفس ہے نا، تو نفس تو اپنے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے گا، الٹا کام بھی کرے گا تو اس کو سیدھا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے شیخ کی ضرورت کہ وہ انسان کو شریعت و سنت کے مطابق مشورے دے، اس پر نظر رکھے، روک ٹوک کرے. بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس برکت کے لیے بیعت ہو گئے. نہیں، اس بیعت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ شیخ نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اصلاح کرنی ہوتی ہے، اس میں روک ٹوک ہوتی ہے. اب جب انسان اپنے حالات ان کو بتائے گا ہی نہیں، رابطہ ہی نہیں رکھے گا تو روک ٹوک کیسے ہوگی؟ تو اس لیے کہتے ہیں رابطہ شیخ، شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنا.
اپنی کتاب کو کھولیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے. اور آج تو حالت یہ ہے کہ اپنے شیخ کو آ کے نا خواب سناتے ہیں نا تو محسوس کرتے ہیں نا یہ خواب کا اچھا حصہ ہے وہ سنا دیتے ہیں اور یہ خواب کا برا حصہ ہے وہ گول کر جاتے ہیں. آج کل کے مرید ایسے. اب ایک مریض ہی ڈاکٹر سے اپنی مرض کو چھپائے اور خوش ہو کہ میں نے ڈاکٹر کو مرض کا پتہ نہیں چلنے دیا تو نقصان کس کا؟ اسی کا مرنا تو اسی میں ہے نا، ڈاکٹر کا کیا ہونا ہے؟ تو اس لیے اپنی جو بھی کیفیت ہو اچھی یا بری اپنے شیخ کے سامنے بلا کموقات کہہ دینی چاہیے. ہمارے مشائخ نے فرمایا جس طرح بیٹی سے غلطی ہو جائے وہ اپنا سب کچھ اپنی ماں کے سامنے کھول دیتی ہے، اسی طرح مرید کو چاہیے اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے سامنے کھول. کیوں؟ ایک تو وہ سمجھائیں گے اور دوسرا وہ اللہ سے دعا بھی کریں گے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت ان گناہوں سے صرف محفوظ فرما لے. اس لیے شیخ کی روک ٹوک سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. شیخ ڈانٹ ٹپٹ کرے، اینٹی بایوٹک دینی پڑتی ہے نا کبھی کبھی، تو شیخ بھی کبھی کبھی اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور اس کے بغیر بخار نہیں اترتا. صبح دوپہر شام. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا اگر بغیر کسی غلطی کے شیخ انسان کو چوراہے میں کھڑا کر کے جوتے مارے تو مرید کا حق بنتا ہے کہ پھر جوتا اٹھا کے اپنے شیخ کے حوالے کرے. اس طرح اپنے آپ کو پیش کرے، پھر دیکھیں اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جتنے دین کے بڑے بڑے حضرات گزرے انہوں نے اپنے مشائخ کی صحبت میں اس طرح بیٹھ کر تربیت پائی. نبی علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت نے کی اور صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی. تو یہ تو تربیت کا سلسلہ اوپر سے چلا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورت آئی اور جب گئی تو انہوں نے بتانا تھا کہ بھئی یہ چھوٹے قد کی ہے تو انہوں نے ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا، وہ جو اتنی سی ہے کہہ دیتے ہیں نا بندہ. فوراً نبی علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، عائشہ تو نے ایسی بات کہی کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کو کڑوا بنا جائے. یہ تربیت ہے. تو شیخ بھی اسی طرح آدمی کی تربیت کرتے ہیں. اور ہمارے سلسلے میں تو ہمارے مشائخ چپ شاہ نہیں ہوتے. بعض جگہوں پہ مشائخ چپ شاہ ہوتے ہیں، بس بیٹھے ہیں مرید جو مرضی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو الحمدللہ ویسے ہی ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے. اور واقعی ایسا ہوا ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے. ایک انجینئر صاحب تھے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اب جب حرم شریف سے نکلے تو حضرت اس سے کہیں کہ بھئی آگے چلو، ہمیں بتاؤ کدھر جانے. اب اس بیچارے کو غلط فہمی، وہ پیچھے چلے کہ حضرت بس آپ آگے چلے میں بتاتا رہوں گا. اب حضرت آگے چلے، پھر دو راستے آئے، پھر پوچھے بھئی کدھر جانے؟ حضرت ادھر جانے. بھئی آپ آگے چلو. نہیں حضرت میں یہی ہوں، بس آپ آگے چلے. ایک دفعہ حضرت نے اکرام کر لیا، ذرا آگے چلے. دوسری مرتبہ پھر پوچھا بھئی کہاں جانے؟ جی حضرت لیفٹ جانے. بھئی آگے چلو. نہیں حضرت میں پیچھے ہوں، بس آپ آگے چلے. حضرت کے پاس ڈنڈا حضرت نے پکڑ لیا. کہنے لگے تو میڈا پی رہے یا میں تیڈا پی رہا. ایسے ڈنڈا کیا تو لگے تم میرے پیر ہو یا میں تمہارا پیر ہوں. اب اس کا دماغ سیدھا ہوا. پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو بعض اوقات پیچھے چلنا ادب ہوتا ہے اور بعض اوقات آگے چلنا ادب ہوتا ہے.
اب اگر راستہ بتانا ہے تو ہر وقت تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں نہ پوچھیں گے، ایسے وقت میں آگے چلنا ادب۔ اسی طرح رات کا وقت ہے تو شاگرد کے لیے آگے چلنا ادب۔ کیوں؟ کوئی نقصان دہ چیز ہو، کوئی گڑھا ہو، کوئی کچھ ہو، شاگرد پہلے محسوس کر لے اور شیخ اس مصیبت سے بچ جائے۔ تو ہمیشہ پیچھے چلنا ہی ادب نہیں ہوتا، کبھی آگے چلنا بھی ادب ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں صحبت سے سیکھتا ہے انسان۔ تو اس لیے جتنا سامنے رہے، ان کی نظر میں رہے، روک ٹوک میں رہے، اتنا فائدہ۔ بلکہ شیخ جب کسی پہ روک ٹوک کریں تو بندے کو یوں محسوس کرنا چاہیے کہ میں شیخ کی نظروں میں ہوں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو دل چاہتا ہے تعریفیں ہو تعریفیں، لیکن اگر روک ٹوک ہو تو حقیقت میں اصلاح اسی کا نام ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ مشائخ فقط ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں کرتے، اگر کبھی کسی کو ڈانٹتے ہیں تو رات کو اسی بندے کا نام لے کر اپنے رب سے اس کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو ڈانٹا، کسی کو مارا، کسی کو دکھ دیا، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا، جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا، میں اس انسان کی بخشش کی دعائیں کروں گا۔ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا، الفاظ دیکھیے، میں اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں کروں گا۔ اور ہماری تو حالت یہ کہ کوئی اگر کہہ دے کہ بھئی آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ایسا منہ بنا جاتے ہیں، اس سے بولنا چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو محسن ہے، اس نے تو ہم پر بھلا کیا، اچھا مشورہ دے رہا ہے۔ تو صالح کو چاہیے کہ جو لوگ اس کو بتائیں کہ تیری یہ غلطی، تو یہ اس غلطی کو فوراً قبول کرے اور اچھا سمجھے۔ چنانچہ نظام الملک طوسی کے بارے میں آتا ہے، اپنے وقت کا بڑا اچھا حاکم تھا، نیک دل تھا، اس نے مدرسہ نظامیہ بنایا، جس نظامیہ مدرسہ سے پڑھ کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ ان کے پاس علماء جب آتے تو یہ ان سب کو سلام کرتے اور اپنے پاس بٹھا دیتے تھے۔ ایک عالم ایسے تھے کہ جب ان کو ملنے آتے تھے وہ فقیر تھے، یہ کھڑے ہو کے ان کو ملتے، ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے اور ان کے سامنے دوزانو ہو کر شاگرد کی طرح بیٹھتے۔ لوگ بڑے حیران، یہ سادہ سا عالم ہے، کوئی ایسی چمک دمک بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، باقی سب کو بلاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں کرسیوں پر، اس کو اپنی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، خود سامنے بیٹھتے ہیں۔ تو وزیر نے ایک نے پوچھا کہ جی آپ کا معاملہ ایسے کیوں؟ فرمانے لگے باقی جتنے علماء آتے ہیں وہ سب کے سب آ کر میری تعریفیں کرتے ہیں، ایک یہی تو ہے جو آ کر میرے سامنے میرے عیبوں کو واضح کر دیتے ہیں، یہی تو ہے جو میرے عیب میرے سامنے کھولتا ہے، یہ میرا محسن ہے، اس لیے میں اس کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھتا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دشمنوں سے اور حاسدوں سے سیکھے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں نا تو اس کے تھانے دار متعین کر دیتے ہیں، تھانے دار بنا دیتے ہیں۔ وہ تھانے دار ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اب بندے کو لگتا تو برا ہے لیکن وہ رکھتے سیدھے، اگر یہ تھانے دار نہ ہونا تو بندہ بگڑ جائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جتنے فضل و کمال والے زیادہ ہوں گے اس بندے کے حاسد اتنے زیادہ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے حاسد زیادہ۔ حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کیا فضل و کمال عطا کیا،
آج دنیا میں امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا فضل و کمال عطا کیا، کتنا آج ان سے تنقید کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی علیہ السلام کو فضل و کمال حاصل ہوا، اور دنیا میں سب سے زیادہ حاسد کس کے تھے؟ نبی علیہ السلام کے تھے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہر طرف حاسد تھے نبی علیہ السلام. تو حاسدوں سے سیکھیں، وہ جو تنقید کریں، وہ کوئی بات کریں تو اس کو سیکھیں. تو سیکھیں کہ بھئی انہوں نے جو یہ میرے اوپر نکتہ چینی کی، اگر اس میں حقیقت ہے تو مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. اور ہمارا تو آج معاملہ الٹ ہے. ہم تو ہر اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے ہر کام کو ٹھیک کرے. یس مین، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. اور جس نے بھی کہہ دیا جی یوں نہیں یوں کر لیں، بس اسی کے اوپر غصہ چڑھ گیا. اور چوتھی بات فرمائی کہ انسان دوسرے لوگوں سے عبرت حاصل کرے. مثلا کسی نے کوئی غلطی کی، اس نے ذلت اٹھائی، شرمندگی اٹھائی، اب انسان ان سے سبق سیکھے. بھائی یہ اس نے کیا تھا، میں نے نہیں کرنا، میں نے اس سے بھی بچنا ہے، میں نے اس سے بھی بچنا ہے. اس کو کہتے ہیں عبرت پکڑنا. تو جو بندہ دوسروں سے عبرت پکڑ لیتا ہے پھر اس کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے. اور جو عبرت نہیں پکڑتا پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خود تماشا بنتا ہے. تو یہ 4 طریقے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ان کو اگر انسان اپنائے تو اللہ رب العزت اس کے نفس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. نفس کے بارے میں یہ ابھی فیز 1 تھا. انشاءاللہ عشاء کے بعد پھر اسی مضمون کو پھر لے کے چلیں گے. پھر ذرا نفس کی شرارتیں تفصیل کے ساتھ کھولیں گے تاکہ پھر اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.